ہر وقت لوگوں کو وضاحتیں دینا چھوڑ دیں۔ انسان کے اوپر جب کوئی الزام لگایا جاتا ہے تو اس کو صرف ایک دفعہ وضاحت دینے کی ضرورت ہوتی ہے، صرف ایک دفعہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینے ہیں۔ وہ آپ کے لیے ایسی ایسی آوازیں اٹھائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ دنیا میں انسانوں میں آپ کے لیے وکیل بنا دے گا۔ اللہ کبھی کبھی ہمیں ان لوگوں کے ہاتھوں توڑتا ہے جن پر ہمیں بڑا مان ہوتا ہے، جو ہمارا غرور ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ دوسرے انسان ہمیں اپنے پیچھے لگا لیں، ہمارے جذبات سے کھیلیں اور ہم ان کے پیچھے لگ کر خود کو بے مول کر دیں۔ یہ سب کچھ ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے ہوتا ہے، تاکہ اللہ انسان کو اپنی طرف موڑ سکے۔ آپ اللہ پر توکل کریں۔ توکل یہ ہے کہ انسان پوری جد و جہد کرے، پوری محنت کرے، اپنی حد تک ہر امکانی کوشش کرے، لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ ہمارے لیے کچھ نہیں، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ ہمارے ذمہ صرف کوشش ہے اور نتیجہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ واقف ہے ہر چھوٹی سے چھوٹی پریشانی سے۔ اللہ کو معلوم ہے ہمارے دل اور دماغ کی کیفیت۔ وہ واقف ہے ہمارے ہر دکھ اور درد سے اور ہر اس انسان سے جس نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا۔ وہ آپ کے سامنے سب کچھ واضح کرتا جائے گا، گرہیں کھولتا چلا جائے گا، مگر اس عرصے میں آپ نے خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا۔ یہی تو صبر ہے، خاموشی بھی تو صبر ہے۔ بے سکونی کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں۔ جب ہمیں علم ہے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب ویسے ہی ہونا ہے جیسے اللہ نے چاہا ہے، تو پھر خواہ مخواہ خود کو اذیت دینے سے اور پریشان ہونے سے کیا ہوگا؟ آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا کہ آپ ان حالات کو لے کر پریشان ہوتے رہیں، اور دوسرا آپ جائے نماز بچھائیں اور اللہ سے مدد مانگیں، جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، جو ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا، اپنے رب سے بخشش مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ تم ایسا کرو گے تو وہ آسمان کے دہانے کھول دے گا اور مال اور بیٹوں سے تم کو سرفراز کرے گا اور باغ عطا فرمائے گا اور نہریں عنایت کرے گا۔ اور فرمایا، بہشت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جن سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، تو اللہ پاک کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے اوڑھے گئے دوپٹے اور پہنی گئی ٹوپی کی بھی بہت اہمیت ہے، اور تمہیں لگتا ہے تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی۔ رب کے حضور سجدے میں جھکنے سے پہلے تمہیں قبول کیا جاتا ہے، پھر تمہیں سجدے کی توفیق دی جاتی ہے۔ بے یقینی بے عملی ہے، یقین عمل کو مکمل کرتا ہے۔ ہمارے دلوں نے ہمیں تھکا دیا، زخموں کو مسکراہٹ سے ڈھانپتے ڈھانپتے ہم خود بھی کمزور ہو گئے، خواہشوں کو دفن کرتے کرتے سانسیں بھی بوجھل ہو گئیں، مگر راکھ کے نیچے ابھی بھی ایک چنگاری چھپی ہے جو یقین دلاتی ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور روشنی پھر سے ہمارے حصے آئے گی۔ یہ زندگی ایک سفر ہے، اور اس مختصر سفر میں آنے والی تکلیفوں کی وجہ سے
ہمیں اپنی زندگی کا سارا سفر خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ہر تکلیف کا ایک ایکسپائری ٹائم ہوتا ہے اور اس تکلیف نے کچھ عرصے بعد ختم ہو جانا ہے، تو کیوں اپنی زندگی کا سارا سفر اس مختصر دورانیے کے تکلیف کی وجہ سے خراب کریں؟ اس دوران اگر اپنی توجہ کسی تعمیری کام پر لگا لیں تو تکلیف ختم ہو جائے گی اور زندگی کا سفر آسان ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، وہ عظیم عمل کون سا ہے جس سے انسان خدا کا قرب حاصل کر سکتا ہے؟ امام رونے لگے اور پھر فرمایا، اللہ عز و جل تمہارے دل کو دیکھے تو اس میں دنیا و آخرت کی کسی شے کی طلب نہ ہو سوائے اسی کی ذات والا صفات کے، اور ایک ہم ہیں، ہمارے دل میں کتنی دنیاوی خواہشات ہیں، اور ساتھ یہ بھی خواہش ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے۔ دل میں ایک چیز رہ سکتی ہے، دنیا یا اللہ کی محبت، مگر ہمارے سامنے لامحدود خواہشات ہیں جو ہمیں چاہیے، مگر یہ بھی ہے ہمارے ایمان ان کی طرح کے مضبوط نہیں ہے، ہم کمزور ہیں۔ اپنے آپ سے لڑنے کے لیے، اپنے اندر کی جنگ سے جیتنے کے لیے بہت ہمت اور مشقت کی ضرورت ہے، جو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ ذرا سوچیں، جس نے آپ کو وقت دیا، آپ کے پاس اس کے لیے وقت نہیں۔ جس نے آپ کو مال دیا، آپ کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مال نہیں۔ جس نے آپ کو اولاد دی، آپ کے اسی دینے والے کو بھول گئے۔ جس نے آپ کو جذبات دیے، آپ کے دل میں اسی کے لیے جذبات نہیں، اسی سے محبت نہیں۔ یہاں کوئی ہمیں کچھ دے تو ہم اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، اور جس نے دیا اس کو یاد نہیں رکھتے، کیونکہ دینے والا وہی ہے۔ اسی لیے ہم بے حس ہو گئے ہیں، اسی لیے ہماری زندگیوں میں برکتیں نہیں ہیں۔ آپ پہ اللہ کے اتنے احسانات ہیں، آپ کو نظر ہی نہیں آتے۔ آپ کو سب کچھ مل رہا ہے، آپ کو قدر ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ناشکری ہے اللہ کی کہ آپ اپنے رب کو پیچھے کر دیا ہے اور لوگوں کو آگے، اور وہی لوگ آپ کو جوتوں کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ اپنی زندگی کی ساری انویسٹمنٹ اللہ پہ لگائیں۔ لوگوں پہ اگر انویسٹمنٹ کرتے رہیں تو کچھ نہیں ملے گا بدلے میں، اور اللہ پہ لگاتے رہیں تو پروفٹ ملتا رہے گا۔ پیسوں کو انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو 10 دفعہ سوچتے فائدہ ہوگا کہ پیسے ڈوب جائیں گے۔ اسی طرح جذبات کو بھی انویسٹ کرتے سوچا کریں کہ فائدہ ہوگا کہ ضائع ہوں گے۔ آپ کو جو بھی عمل مشکل لگتا ہے کرنا، اللہ کے لیے بیٹھ کر اللہ سے بات کریں، اللہ کو بتائیں، اللہ میں یہ عمل کرنا چاہتی ہوں آپ کے لیے، مگر میرے لیے مشکل ہے، مجھ سے ہو نہیں پا رہا۔ ہم انسان ہیں، ہم نہیں نیکی پہ آسانی سے عمل کر پاتے، تھک جاتے ہیں۔ کچھ کام تو ہمیں کرنا مشکل لگتا ہے اور ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بجائے چھوڑنے کے اللہ کے پاس جائیں، اللہ کو کہیں یہ کام میرے لیے مشکل ہے، اس کو آسان کر دیں میرے لیے کرنا۔ جیسے آپ کے لیے حرام چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے تو بولے اللہ کو کہ میں بہت کوشش کر چکی، مجھ سے حرام نہیں چھوٹ رہا، کوئی راستہ بتائیں۔ مایوس نہ ہو جایا کریں، اللہ کے ہوتے ہوئے آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایسا کوئی کام نہیں جو آپ کا رب نہ کر سکے۔ آپ اللہ کو بتائیں، اللہ کو پتہ ہوگا کہ میرے بندے نے مجھے یہ کہا ہے، میں نے اس کے لیے آسانی کرنی ہے۔ اللہ کو چھوٹی چھوٹی بات بتایا کریں، اپنے مسئلوں کے حل اللہ سے لیا کریں، لوگوں سے نہیں۔
میں آپ سے بس یہی کہوں گی کہ زندگی کی سخت سے سخت آزمائش اکیلے برداشت کر لیں، نہ رہیں سہاروں کی آس میں، نہ رہیں اس انتظار میں کہ کوئی آ کے تھامے گا، سہارا دے گا، گلے لگائے گا۔ آزمائش کتنی دیر رہے گی؟ سال، 2 سال، 3 سال، آخر میں ختم ہونی ہے۔ میرا ماننا ہے جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو وہ سارے لوگوں کے سہارے کو دور کر دیتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ جس دن آپ سب سے زیادہ اذیت میں ہوں گے، آپ تنہا ہوں گے، اس بات کو سمجھ لیں۔ نہ کریں لوگوں سے گلے، اس نے ساتھ نہیں دیا۔ جب اللہ کا ساتھ میسر ہے پھر لوگوں کا ساتھ کیوں چاہیے؟ بہت کم لوگ ملتے ہیں، سہارے بنتے ہیں، وقت ان کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اور آج جس طرح کا دور جا رہا ہے نا، سوچے کوئی آپ کا سہارا بنے گا؟ بس یہ دیکھ لیں اس وقت میں اللہ آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں۔ اللہ کی دیر میں بھی سکون محسوس ہوتا ہے جب تم اس کی مصلحت کو سمجھنے لگتے ہو۔ دنیا میں سہاروں کی طلب ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ایک بار جسم اور روح اللہ کے روبرو آ گئے تو اللہ کے نام میں سکون کا ایک دریا ہے، اس کا کوئی درد باقی نہیں رہتا۔ جو اس سکون کا عادی ہو، اللہ کے لیے گناہ چھوڑے ہیں تو پھر دیر کس بات کی؟ دنیا میں ایسا کوئی گناہ نہیں جس کی اللہ معافی نہ دیتا ہو۔ اور کبھی بھول کر بھی اپنے دل میں یہ خیال نہ لانا کہ وہ رب تمہیں بھول گیا ہے۔ کیا تم خود وہ وقت بھول گئے کہ جب تم کمزور اور ناتواں سے اپنے والدین کو سونپے گئے تھے؟ تو جس اللہ نے تمہیں اس وقت تنہا نہیں چھوڑا تو وہ کیوں تمہیں تمہاری اس آزمائش میں تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تو ہر پل ہر گھڑی تم پر اپنی نگاہیں کیے ہوئے ہے، پھر آخر تم کیوں اس قدر مایوس ہو؟ اللہ تم پر آنے والی ہر آزمائش تمہیں خود سے دور کرنے کے لیے تو نہیں لاتا، بلکہ سیدھے راستے سے بھٹک جانے کے بعد جو دوریاں اور فاصلے تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں، وہ رب دوبارہ سے تمہارے لیے ان بندگی کے راہوں کو استوار کرنے کے لیے تمہیں آزماتا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات تو وہ رحیم ذات ہے جس کے غصے میں بھی ہمارے لیے پیار اور خیر خواہی چھپی ہوتی ہے۔ آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کریں، کل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے یہ دن بھی گزر جائیں گے، لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے۔ اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا، پھر دیکھنا معجزے ہوں گے اور کن فیکون آسمان سے آتا دیکھ کر آپ کی ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی، بس خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دی جائیں گی۔ اللہ سے مانگنے کے بعد ناممکن کے گمان نہیں رکھتے، مانگنے کے طریقے سکھا کر جو تمہیں کب سے سن رہا ہے، وہ تو جان لو کہ ہر کسی سے وہ اتنے رابطے نہیں رکھتا۔ قبولیت کی سحر بھی تب بے حد نزدیک ہوتی ہے جب قبولیت کا یقین دل میں ڈال دیا جاتا ہے اور یقین کے راستوں سے واپس نہیں پلٹتے، کیونکہ یہ سیدھا وہاں جاتے ہیں جہاں اللہ کا کن صداؤں کے انتظار میں ہوتا ہے۔ دل کو جب اللہ کی رضا پر راضی کر لیا جائے تب اپنی رضا کے کھو جانے کا خوف نہیں رکھتے۔ مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جو مایوس ہو جاتے ہیں اور مایوسی کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے؟ زندگی کو بیکار سمجھ کر ضائع کرنے کے بجائے اسے رب کی اطاعت پر ڈال دیں۔ جو آپ سے نہیں ہو رہا
اسے رب کے حوالے کر دیں۔ یقین کریں زندگی بہت خوبصورت ہے، مگر صرف اللہ کے ساتھ۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکون کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی اور بہت جلد معجزہ بھی ہونے والا ہے۔ جو نہیں مل رہا دعاؤں سے، اس پر صبر کرو کہ عنقریب وہ دن بھی آئے گا جب تم اس پر شکر کر رہے ہوگے۔ تب تک انتظار کر لو نا، وہ جانتا ہے کہ کب کہاں اور کیسے عطا کرنا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ تو کیا تم اپنے خالق پر بھروسہ نہیں کرتے؟ ایک بار یقین کر کے آزما لو، بلا شبہ وہ یقین پر پورا نہ اترنے والوں میں سے نہیں ہے۔ انتظار کر کے دیکھ لو کہ بے شک وہ مایوس کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود کر رکھے ہیں۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو للکار رہے ہو۔ وہ ابھی اگر نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے اور قریب لانا چاہتا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں اس سے بہتر سے نوازنا چاہتا ہو۔ اور یقین کرو ان دونوں صورتوں میں سے کسی میں بھی تمہارا گھاٹا نہیں ہے۔ ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح سے داخل ہو کر دیکھو، مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دو، اور پھر وہ رب تمہارے لاڈ اٹھائے گا اور تمہیں تمہاری ہی منچاہی چیز نصیب کر دے گا۔ اس کے حکم کو ماننے کے لیے تمہیں اپنی انا بھی مارنی پڑے گی اور اپنا نفس بھی۔ ہاں، یہ آسان نہیں ہوگا، شیطان اور نفس بار بار وسوسے ڈالتے رہیں گے۔ شیطان اور نفس سے لڑنا ہے، تم بار بار تھکو گے۔ شیطان تمہیں اللہ کی راہ پر تکالیف دے گا، مگر تم ہر بار دوبارہ کھڑے ہو جانا، پھر تمہارا اجر ایک دن تمہیں شکرانے کے نوافل میں گرا دے گا۔ اللہ جب تمہارا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب کے آخری صفحے میں دعا کا ایک کھانا بھی رکھتا ہے، اور پھر اس کھانے کے اختتام میں وہ کن لکھ دیتا ہے۔ تم سوچتے ہو اللہ نے وہی دینا ہے جو وہ چاہتا ہے، حالانکہ اس نے طے کر رکھا ہوتا ہے کہ دوں گا وہی جو میرا بندہ چاہے گا۔ اگر اللہ کو تمہاری رضا کی پرواہ نہ ہوتی تو وہ تمہیں دعا کے آداب سکھاتا ہی کیوں؟ اگر ہاتھوں کی لکیریں نہ بدل سکتی تو وہ تمہیں معجزوں کا یقین دیتا ہی کیوں؟ وہ جو دعاؤں کا کھانا خالی ہے نا، اسے تم نے خود اپنی تڑپ سے بھرنا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے چھوڑا ہے نا، اس کہانی کا اختتام تم نے خود لکھنا ہے۔ نصیب بدلنے کے لیے ہی تو دعاؤں میں دل لگائے جاتے ہیں، صرف نیکوکاروں کی نہیں سنتا، وہ اس کے یہاں عبادتوں کے نہیں، صرف نیکوکاروں کی نہیں سنتا، وہ اس کے یہاں عبادتوں کے نہیں، نیتوں کے سارے صلے دیے جاتے ہیں۔ سنو پیاری، وہ رب دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتی ہو، وہ رب دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہو، وہ رب دیکھتا ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتی ہو،
وہ رب دیکھتا ہے جب تم بے بس ہو کر اس سے فریاد کرتی ہو۔ وہ تمہاری فریاد بہت غور سے سنتا ہے۔ وہ رب تمہارے حال سے نا واقف نہیں ہے۔ بس پیاری تم یقین رکھو اور صبر رکھو۔ وہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا تمہیں، اور وہ تمہیں سنبھال لے گا۔ میں جانتی ہوں کبھی کبھی صبر کی رسی تھامے رکھنے سے ہاتھ چھلنی ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب ہاتھوں سے خون بہنے لگتا ہے، تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے، انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگتا ہے، انسان تھک جاتا ہے صبر کرتے کرتے۔ ہوتا ہے ایسے جب ارد گرد اندھیرا دکھائی دیتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اب کہاں جائیں۔ بس جب تکلیف اس مقام پر پہنچ جائے تو اتنا سمجھا لینا خود کو کہ اب مدد بہت قریب ہے، اب بہت جلد حالات بدلنے والے ہیں۔ حوصلہ رکھنا، امید مت چھوڑنا، تمہارا یہ صبر کرنا رائے گا نہیں جائے گا۔ دعائیں قبول ہوں گی تمہاری بہت جلد، بس اس رب سے نا امید نہ ہو۔ جب کوئی تمہارا دل توڑ جائے، تمہاری ذات کی دھجیاں اڑا جائے، کوئی تمہارا ذہنی سکون تباہ کر ڈالے، تو بس اتنا یاد رکھنا، کوئی ہے جو سب دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو کچھ نہیں بھولتا۔ تم بس اس کی طرف لوٹ جانا، وہ تمہیں اپنی آغوش میں سکون نصیب کر کے تمہارے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا بدلہ لے لے گا۔ وہ تم پر کیے جانے والے ہر ظلم کا بھرپور حساب لے گا، تو تم پریشان مت ہونا، وہ سب سنبھال لے گا۔ تم جانتے ہو اگر یوسف علیہ السلام کو بالکل ابتدا میں آزمائش سے نکال لیا گیا ہوتا تو ملک مصر کی کنجیاں آپ کے ہاتھ کیسے آتی؟ آزمائش کا زیادہ دیر تک رہنا کسی وقت بڑے انعام کا سبب ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور جلدی مت کریں، کیونکہ جو رب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر پوری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ رب آپ کو بھی دنیا کی چھوٹی بڑی مشکلات سے نکال کر بڑے انعامات سے نواز سکتا ہے، کیونکہ تمہارا بھی وہی رب ہے جو یوسف علیہ السلام کا ہے۔ جہاں پر ہمارا اختیار نہیں، اسے اللہ پر چھوڑ دی جائے، ہدایت پانے والے بن جائیں، پھر اپنی زندگی کو بدلتا دیکھیں۔ اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت تو زندگی بدل دیتی ہے۔ تمہاری دعائیں بیکار نہیں جائیں گی، اللہ عطا کرتا ہے۔ اے ذی روح مایوس مت ہونا، تم اپنے رب کا شکر کرتے رہنا، جس کے ہاتھ میں تمہارے معاملات ہیں وہ بخوبی واقف ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ زندگی کسی کے مزاج کے مطابق بن کر نہیں آئی، ہمیں اس کی مٹھاس اور کڑواہٹ کے ساتھ ہی جینا ہوگا، لہٰذا کسی کو درد مت دیجیے۔ سب کے دل جتنے بوجھل ہیں وہی ان کے لیے کافی ہے۔ کوشش کیجیے کہ آپ کا وجود کسی کے لیے سکون بنے، بوجھ نہیں۔ خوشبو بانٹنے والے ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں، چاہے وقت گزر بھی جائے۔ زندگی چھوٹی ہے مگر نرمی، محبت اور دعا کے رنگوں سے اسے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں دنیا کے ہاتھوں توڑ دیا ہے تو اصل میں وہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے، اور تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ تمہارا میرے سوا کوئی مددگار نہیں۔ یہ سب وقتی رشتے ہیں، آخر میں سب تمہیں چھوڑ جائیں گے۔ اللہ تو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو اصل میں تمہارا ٹوٹنا اللہ سے ملنے کا ایک بہانہ تھا۔ جو غم تمہیں اللہ سے ملوا دے وہ غم نہیں، نعمت ہے۔
اللہ تمہارے ٹوٹنے کو دیکھ کر خاموش نہیں رہتا، جب تم روتے ہو وہ دیکھتا ہے، جب تمہارے ہاتھ دعا میں اٹھتے ہیں تو وہ سنتا ہے، جب تم تھک جاتے ہو وہ تمہارے دل کو سکون دیتا ہے۔ تمہارا ہر ٹوٹنا، ہر گرنا اس کے قریب لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ تمہیں ٹوٹنے دیتا ہے تاکہ تم صرف اسی پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کبھی کبھی وہ سب کچھ لے لیتا ہے تاکہ تم صرف اسے مانگو۔ وہ تمہاری کمزوری میں اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تمہیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ مکمل کرنے کے لیے آزماتا ہے۔ تمہاری منزل اب قریب ہی ہے، ملنے والا ہے تمہیں وہ سب جس کی چاہت تمہیں سجدے تک لائی ہے۔ تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر مانگنا کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ تمہارا یقین ہی تمہاری دعاؤں پر کن کی مہر لگوائے گا۔ وہ کن فیکون کا مالک تمہارے لیے معجزہ ضرور فرمائے گا انشاءاللہ۔ میری ویڈیو کو سننے والے تمام لوگوں کے لیے میری دعا ہے کہ جو غم آپ کو آج بالکل توڑ چکے ہیں، اللہ وہ ایسے ختم کر دے کہ وہ تھے ہی نہیں۔ وہ آپ کو اتنا نوازے کہ آپ کی زندگی کی تمام رنجشیں، دکھ بھول جائیں۔ وہ آپ کو زندگی میں ہر مقام پر ایسے لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے جو آپ کے ساتھ مخلص ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کے سامنے گرنے والا آنکھ کا ہر آنسو آپ کو اللہ سے قریب کر دے۔ وہ آپ کو دنیا کے فتنوں سے بچا کر اپنے لیے، اپنی عبادت کے لیے آپ کو چن لے۔ آمین۔